لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، جاہلانہ باتوں کی اور بری باتوں کی اسلام نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اس کے متعلق پچھلی قسطوں میں آپ کو بتایا گیا کہ خاندان کا بڑا ہونا، اونچا ہونا، خاندانی شرافت اللہ کے نزدیک کوئی درجہ نہیں رکھتی، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ دلوں کا تقویٰ ہے. اور اسی طرح آپ کے سامنے یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ اونچے خاندان کا ہونے کی وجہ سے نکاح کرنا، لڑکے کو دینا یا لڑکی کو لینا، شریعت نے اس کو محمود اور پسندیدہ عمل نہیں کہا ہے، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو فوقیت دو، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کسی کو نسب کی بنیاد پر طعن و تشنیع اور ذلت اور اہانت کا نشانہ بنانا. یہ دور جہالت کی وہ برائیاں ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. چونکہ کسی کو ذات برادری کی وجہ سے طعنہ دینا در حقیقت اللہ رب العزت کے فیصلے کا مذاق اڑانا ہے. کیونکہ انسان کو کسی مخصوص قبیلے یا خاندان میں پیدا ہو جانا یہ اس کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، بلکہ خدا ذوالجلال نے جس کو جس قبیلے میں چاہا پیدا فرمایا. کسی کو انصاری برادری بنایا، کسی کو جولہا بنایا، کسی کو لداف بنایا، کسی کو سید بنایا، کسی کو خان بنایا، اور کسی کو مختلف قسم کی برادریوں میں اللہ نے پیدا فرمایا. تو اس وجہ سے برادری کی وجہ سے طعنہ دینے والے در حقیقت اللہ رب العزت کے فیصلے کا مذاق کرنے والے ہیں. اللہ کے فیصلوں کے مذاق کرنے کے وہ مجرم ہیں، اور دوسری طرف ایک انسان کے دل کو دکھانے کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے دوسرے انسان کا دل کڑتا ہے، جس پر اگر ان کی پکڑ ہو گئی تو نجات کی راہیں بند ہو جائیں گی. جبکہ طعنہ جھیلنے والا انسان نیکوکار اور دیندار بھی ہو تو محض ذات برادری کی بنیاد پر طعنہ دینے والوں کو اپنے انجام بد کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہر طرح سے قبیلے سے، برادری سے طعنہ دینے سے اور حقیر سمجھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو ہم نے برادری کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے برا بھلا کہا ہے یا یہ کہ اس کو حقیر سمجھا ہے تو سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اس شخص سے معافی مانگنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں طعن و تشنیع کو اور اسی طرح مذاق کو اللہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ایمان والو، تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹا نہ کریں، شاید کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہو. پھر آگے فرمایا
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور عورتیں ایک دوسرے سے ٹھٹا نہ کریں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے نام سے پکارو۔ یہ وہ چیزیں ہیں شریعت کی جس میں عام معاشرہ مبتلا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کالو کہا جاتا ہے، کسی کو لمبو کہا جاتا ہے، کسی کو گڈو کہا جاتا ہے، اور کسی کو مختلف زبانوں سے طعنے دیے جاتے ہیں، اور کسی کو کہا جاتا ہے، الگ الگ نام رکھے جاتے ہیں جس سے اس کا مذاق اڑتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر عیب آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح نہ کرو، یہ ایک دوسرے پر برے القاب سے نہ پکارو، بلکہ جو اس کا اچھا نام ہے، اس کے ماں باپ نے تجویز کیا اس سے پکارو۔ یہ آڑے نام جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، کالو کہنا، گڈو کہنا، اور اسی طرح کے دوسرے چیزیں جو اس میں عیب دار ہیں، یا اس کی بری حرکتوں کو شمار کرتے ہوئے اس کو بلانا، اللہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت، عزت و احترام کے برتاؤ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ساری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی حتک عزت کرنے سے، کسی کے دل کو دکھانے سے ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔